اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سورہ لقمان کا رکوع، جس میں حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، وہ رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ فرمایا وقصد فی مشیک واغضض من صوتک، اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز آہستہ رکھو۔ بے شک سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے۔ تو ایک تو اوپر جو فرمایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ اکڑ کر مت چلو، ایک تو تکبر اندر ہوتا ہے اور ایک اس کا اظہار ہوتا ہے۔ انسان پہلے اپنے کو بڑا جانتا ہے، پھر دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، پھر اپنی بڑائی وہ اپنی گفتگو، اپنی چال، اپنے انداز وغیرہ سے ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کی بات جو ہے اس میں تکبر، اس کے چلنے اٹھنے میں تکبر، اپنی بڑائی، یہ سب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو فرمایا چلنے میں اعتدال اختیار کرو، یعنی انسان درمیانی رفتار سے چلے۔ دیکھو، چلنا نہ اتنا تیز ہو کہ بھاگنے کے قریب ہو۔ ایک انسان دب کر کو کیا کام کرتے ہوئے ایسا کرتا، ایسا بھاگتا، لوگ بولتے کی با اس کے پاؤں میں چاکا ہی کیا کر کو، تو یہ اڑتا، یہ بڑھتا، یہ بھاگتا، یہ بھی سنجیدگی کے خلاف ہے۔ اور جلدی کام کرنا زتاجیل کار شیاطین بود، جلدی کام کرنا شیطان کا کام ہے بولتے۔ سنجیدگی سے ہونا، پہلے پوری بات سننا۔ ذرے لوگ رہتے کیا تو بولنا ہمیں شروع کرے تو اچھا کہتے، کیا اچھا، پوری بات سن لے کیا، علی یہ گلاس لے جا کو گا تو اچھا کہتے، کیا دھو کو لاؤ، رکھ کو لاؤ، کیا بولنا چاہتے ہیں پوری بات سنو۔ تو اس لیے بعض لوگوں میں بہت جلدی ہوتی، کچھ بولتے رہتے جلدی اچھا کہتے۔ مثال کے طور پر اب ہم ایڈریس بولنا شروع کرتے، وہ سنتے اچھا میں آ جاتا ہوں کہتا، اس کے بعد آدھے راستے میں آپ کو پھلٹیاں مارتا، یہ فون کرتا، میں یہاں آ گیا، میں وہاں آ گیا کر۔ پہلے پوری بات سننا، سکون سے پوری بات ختم ہونے تک پہلے سننا۔ ویسے ہی جانے آنے میں بھی پہلے جو بات بول رہے ہیں اسے پہلے سن کر اس کے بعد جاؤ، اور سنجیدگی کے ساتھ ایک کام کو کرو۔ تو فرمایا تو رفتار میں چلنے میں اتنی تیزی نہ ہو کہ
ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بھاگ رہا ہے، اور نہ اتنی سستی کہ آہستہ چلتا، سست نہیں سکا، مریل کے سکا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو دیکھو شریعت میں کتنا لحاظ رکھا گیا ہے، جلدی بھاگ کر آ کر نماز میں شریک ہونا، اس سے بھی شریعت منع کرتی ہے، یہ وقار کے سکون کے خلاف ہے۔ اب دیبو کر بھاگ کو آیا، سانس اوپر نیچے ہوتا ہے، ویسے حالت میں آپ کو نماز میں کھڑ گیا، جماعت میں کھڑ گیا، کیا پڑھتا ہے، کیا سنتا ہے، کیا بھی سمجھ میں آتا نہیں ہے، بھسو کے الگ سانس چھوڑ رکھے، ایسا نہیں، سنجیدگی کے ساتھ پہلے ہی تیاری کر کے سکون سے وقار کے ساتھ آئے، یہ بھی ایک بات ہے۔ اور بہت زیادہ ایک دم مریل کے سکا، بیماروں سکا، مرد بنا رکھو بائک آنکھ سکا، آہستہ نخرے کے ساتھ چل لگاتا ہے، یہ بھی بری بات ہے، یہ بھی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ آہستہ چلتا بیمار آنکھ سکا گا تو اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے، اللہ اسے صحت مند بنایا ہے، یہ اپنے کو بیمار ظاہر کرتا ہے۔ نہیں بائک آنکھ سکا کرتا ہے، بے شرمی کی بات ہے، اللہ اسے مرد بنایا ہے، بائک آنکھ سکا چلتا ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سب چیزوں کا خیال رکھنا، مرد ہو تو اس کے اندر وقار بھی ہو، متانت بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو باتیں نقل فرماتے ہیں، سبحان اللہ، کیسے انداز میں۔ دیکھو ایک حدیث ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو آپس میں اس کا کیا طرز ہوتا تھا؟ تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تفصیل سے ایک چیز کو بیان فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خوش و خرم معلوم ہوتے تھے، اب مجلس کو آئے تو بشاشت کے ساتھ، کل جیسے حدیث بیان کی گئی تھی، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ کسی سے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر دوسری بات، آپ کے اخلاق میں نرمی ہوتی تھی اور برتاؤ میں سہولت مندی تھی، کسی کو بھی ڈھیل دیتے، مہلت دیتے، چانس دیتے، موقع دیتے، اور آپ کی طبیعت سخت نہ تھی، بات بھی درست نہ تھی، سخت نہیں ہوتی تھی، نہ آپ شور مچانے والے تھے، آوازاں کرنا زور سے، یہ آوازاں چیخاں مارنا نہیں، نہ فحش گو تھے، سخت طریقے سے بات کرتے تھے، بات کرے تو دل کو چیرے سکا رہتا تھا، بات کرے تو سینے میں بھی دل میں چاقو مارے سکا رہتا تھا، ایسا نہیں بھی، نہ فحش گو تھے، نہ کسی کو عیب لگاتے تھے۔ عیب لگانا بہت بری بات ہے، کچھ چیزیں قدرتی ہوتی ہیں، انسان جو ہے پستہ قد ہوتا ہے، گہرے رنگ کا ہوتا ہے، آنکھ ناک کا سانولا ہوتا ہے، جو بھی ہے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اب اس طرح کی چیزوں پر کوئی عیب لگائے تو یہ اس پر عیب نہیں لگا رہا ہے، بلکہ قدرت کی کاریگری پر عیب لگا رہا ہے۔ ایک گھڑا، ایک مٹکا ہمیں لے کر آئے، وہ اچھا رہا تو
اصل تعریف کس کی ہے؟ کمار کی ہے، جو مٹکا بنایا ہے اس کی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز اگر کوئی چیز ہم خرید کر لائے وہ اچھی نہیں بولے تو وہ کمپنی اچھی نہیں، اس کا پروڈکٹ اچھا نہیں کر کے، تو یہ خداوند قدوس کی کاریگری ہے۔ تو فرمایا نہ کسی کو عیب لگاتے تھے، نہ بخل کرتے تھے، جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب سے غفلت برتتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک کھانا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کو عیب نہیں لگاتے تھے۔ ان اشتہاہ اکلا وان کریہہ ترک، اگر پسند فرماتے تو نوش فرماتے، کھاتے اس کو، اگر کبھی طبیعت نہیں چاہتی تو اس کو چھوڑ دیتے۔ ہوتا ایسا کبھی کھانا جو ہے انسان کو کھانے دل چاہتا ہے، کبھی دل نہیں چاہتا، تو مثال کے طور پر کبھی کسی چیز میں نمک زیادہ ہو جاتا ہے، کسی چیز میں مرچ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک علاقے کا انسان دوسرے علاقے کو گیا، مرچ زیادہ ہے، اب جو ہے وہ لوگ وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں، جی ان کا کھانا ویسا ہے، ہم ویسے وقت میں پہنچ گئے، ان کے کھانے کے ٹائم پر پہنچ گئے، اب وہ کھٹا کھائیں گے، وہ تیز کھائیں گے، مرچی کا بھٹا ڈال کر کھائیں گے، اب ہمیں کیا کرنا؟ کھانے ہوا تو کھاؤ، لے تو خاموش رہو، تو عیب نہیں لگانا۔ تو فرماتے ہیں جو چیز دل کو نہ بھاتی اس کی جانب غفلت برتتے، مگر دوسرے کو اس کی طرف سے نا امید بھی نہ کرتے، دوسرے کو اختیار دیتے، آپ کی طبیعت چاہتی ہے، آپ کو پسند آیا ہے، آپ کھاؤ، اور جو چیز اپنی مرغوب نہ ہو دوسرے کے حق میں اس کی کاٹ نہ کرتے تھے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے، بلکہ خاموشی اختیار فرماتے تھے۔ اور فرماتے ہیں 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھوڑ رکھی تھی، ایک جھگڑنا، ایک تکبر کرنا، اور جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول ہونا۔ تو مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہی ایسا نہیں تھا۔ اور ایک تو حدیث میں جو الفاظ ہیں وَقَدْ تَرَكَ نَفْسَهُ فِي ثَلَاثٍ، المیرا، جھگڑا، اور منافقین جو تھے وہ بات بات پر جھگڑتے تھے اور جھگڑتے ہوئے گالی گلوز کرتے تھے۔ حدیثوں میں کتنے واقعات آئے ہیں، کس سختی کے ساتھ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جی ان کا رد عمل بھی نہیں ہوتا تھا، ان کا جواب اس لہجے میں نہیں دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو بعض وقت بہت تکلیف ہوتی تھی، بھی یہ سب حدیثوں میں ہے۔ تکبر کا انداز کسی چیز میں بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ سراسر تواضع کا انداز اپناتے تھے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو چیز کام کی نہ ہو اس میں مشغول نہیں ہوتے تھے، لا یعنی کو چھوڑتے تھے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو فرمایا کہ چال چلن میں، ظاہری چال چلن میں بھی اعتدال اختیار کرو، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز آہستہ رکھو، بہت زور زور سے بولنا ایک تو بے ادبی ہے، مجلس کے خلاف ہے، تو چیخ چیخ کر بولنا، چیخ چیخ کر بولنا ہی اگر کمال ہے، گلے پھاڑ پھاڑ کر ہی کمال ہے، تو آگے کی آیت کہہ رہی ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو بے شک سب سے بری آواز وہ گدھوں کی آواز ہے۔ تو گدھے کی آواز کری ہوتی ہے، اس سے کراہت ہوتی ہے، گدھے کی آواز بہت تیز ہوتی ہے، جی تو ویسا صرف چیخنا ہی مقصود ہو تو چیخنے میں
کن سے مقابلہ کرے انسان؟ انسانوں سے نہیں بلکہ حیوانوں سے کرے. تو فرمایا اپنی آواز کو آہستہ رکھو. آہستہ رکھنا تو زور سے نہیں بولنا یہ بھی ایک ہے. اسی میں سے اور ایک اصول نکلا کہ بہت آہستہ بولنا کہ سننے والے کو دقت پیش آئے. بعض وقت بچیاں ماں باپ بلائے تو بھی جواب دیتی نہیں. ایک بار بلائے 2 بار بلائے ماں کو غصہ آتا کتنے بار بلانا تجھے کتنا زور سے بلاتی ہوں دیکھ جواب دیتی کیا دیکھ کے ایسا. یہ بھی ایک بید بھی ہے. تو جو ہی آواز پہنچے تو فوراً آ سکتی ہو تو آ جائے ورنہ پھر جواب دے دے کہ میں فلاں کام میں ہوں آ رہی ہوں. 2 بھی کیے بغیر خاموش رہ جانا یہ بہت بری بات ہے. تو ایک دم آہستہ جواب دینا خاموش رہ جانا اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. بعض لوگوں سے بار بار پوچھنا پڑتا جی کون جی کیا اب آگے بیٹھ گئے رہتے کچھ بھی بولتے نہیں. اب 10 بار ہمیں پوچھنا پڑتا کون ہے کہیں کو آئے کیا مقصد. اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا اس کا یہ تھا. حضرت سوچتے تھے کہ میں ایک بورڈ لگا کر لکھ کر میرے بازو رکھ دوں. کوئی بھی آتے ہی کون ہو کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو کب تک رہنے کا ارادہ ہے کیا مقصد ہے اس طریقے کے کچھ سوالات. چنانچہ خانقاہوں میں اس طرح کی کچھ ہدایات لگی رہتی ہیں کہ آنے والا خود جو ہے اپنی ساری باتیں بتا دے. اس سے سامنے والے کو راحت بھی ہو جاتی ہے ان کا وقت بھی بچ جاتا ہے. اب ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ کس مقصد سے آیا کس غرض سے آیا کر. ورنہ آ کر 2-3 گھنٹے یہاں گزارتے. اب جب ہم کام رہتا ہے اٹھنے لگتے ہیں تو ہم بولتے حضرت بیعت کرنا حضرت کہتے. اب 3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں کیا بھی بولتے نہیں کیوں آئے گا تو کیا بھی بولتے نہیں کیا پوچھے تو بھی خالی ہوں کلک رہتے. یہ بہت بری عادتیں ہیں یہ. اس لیے جو بھی انسان اس کا مقصد ہو اس کا ارادہ ہو اس کی نیت ہو یہ سب چیزیں بتا دینی چاہیے تاکہ آگے والے کو معلوم ہو یہ کیوں آیا ہے. ایسا نہیں کہ خاموش آ کر بیٹھ گیا اب گھنٹے گھنٹے گزر گئے. ہو سکتا ہے انسان سوچے کوئی جاسوس گیسوس کیا انہیں کہیں کو آ گیا ہے انہیں ایسا کر ایسی بات نہیں. تو اس لیے ہدایات خانقاہوں میں لگی رہتی ہے. میں فلاں ہوں فلاں بستی سے آیا ہوں فلاں مقصد سے آیا ہوں اصلاح کی نیت سے آیا ہوں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں ایک مشورے کے لیے آیا ہوں یا ایک مسئلے کے لیے آیا ہوں اور فلاں وقت تک رہنے کا ارادہ ہے. یہ ساری چیزیں بتا دے تو بہت راحت ہو جاتی. کون کو تو گھنٹے کے بعد عبدالرحمان کا تھا فونا میں بھی ایج پنچات جی کون میچ کون با میچ حضرت کون کیا میچ حضرت بات کرتا ہوں تو کون تو عبدالرحمان حضرت میچ حضرت عبدالرحمان بابا عبدالرحمان کا تو مدراس میں رہنے والا کی بنگلور میں رہنے والا کی ویلور میں رہنے والا کی چتور میں رہنے والا کی نیلور میں رہنے والا کی کون سا عبدالرحمان بول ذرا جنہیں بہت تخوہ دکھاتے. احقر بولتا ہوں بندہ بولتا ہوں ناکارہ بولتا ہوں عاجز بولتا ہوں. تو کون ناکارہ کی تو کون بندہ کی تو کون گندہ کی تو پہلے کون بول معلوم کرانا. معلوم کرائے بغیر بات بعض لوگ فون اٹھائے تو شروع کراتے ہیں بولتے 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 رہتے ہیں. ہم نہ سمجھ میں آتا نہیں کون بولتا ہے گھر کو. بعض لوگوں کا انداز بہت خطرناک رہتا. حضرت آپ کو تو معلوم ہی نہ کہتے. یہ انداز جو ہے بہت خطرناک انداز. حضرت آپ تو معلوم ہی نہ حضرت میں ہی کہتا. اب کیا مطلب میرے اوپر دعویٰ تھا پورا بھی تم نہ تو معلوم ہی نہ حضرت تمہیں تو جانتے تو اتنا حضرت کا تو انہیں فرشتہ انہیں میں کیا کرنا سو اس کی پوری گواہی دینا سو انہیں فرشتہ انہیں بہت اچھا انہیں کیا بھی نہیں کریا انہیں کچھ بھی نہیں کریا. یہ چھوٹا سو ہمارے پاس فون آ کرتے سو ہمارے پاس آتے سوچ کب کو تو جور مرد لڑ لیے تو کمپنی میں کہتے پنچایت ہوگی تو ڈیوٹی سے نکال ڈالے تو
بولتا ہوں ایک، تو اس لیے بات صاف رہنا. انہیں لڑ لگو کر لگو سو ہو جا کو آخر میں آ کو حضرت تم نہ تو معلوم نہ حضرت میں ہی کہتا کیا رے وہ. تو اس لیے ان سب چیزوں میں بہت صاف رہنا چاہیے. بات کرتے ہوئے بھی کون ہے کر کر فون میں بھی میسیج میں بھی پہلے اپنے بارے میں لکھانا بتانا، پھر کس سے بولنا چاہ رہے ہیں، کیوں بولنا چاہ رہے ہیں، کیا مقصد ہے وہ بھی بتانا. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ساری چیزیں ہیں. آپ بادشاہوں کے نام خطوط لکھے تو سب سے پہلے یہ سب بخاری شریف میں حدیثیں ہیں من محمد رسول اللہ، تو معلوم ہو گیا یہ خط محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. الى ہرقل بادشاہ کے نام جو عظیم روم کا جو بڑا ہے، صدر ہے، جنادیپتی ہے، اس کے نام. تو اس کا ادب بھی جو ہے اس کا بھی خیال رکھے، عظیم روم کر کے. اور وہ کون ہے؟ ہرقل ہے جو روم کا بادشاہ ہے، اس کے نام یہ خط ہے. وہ لکھ کر پھر اس کے بعد میں جو ہے جو میٹر ہے وہ شروع کرتے ہیں. تو ویسے ہی فون میں ہو، خط میں ہو، بات چیت میں ہو، پہلے بتا دینا اپنے بارے میں، بتا کر اس کے بعد میں جو بھی ہے بات چیت کرنا. اور بات چیت بھی صاف کرنا، بہت آہستہ. اب اٹھے بیٹھے ہم نہ جی کلک رہنا، انہیں بولتا سو بات سنائی دیتی نہیں. اس کی وجہ سے ہمارا وقت بھی بیکار ہوتا، ہمارے کوئی پریشانی ہوتی. تو یہ سب دین اسلام کی سنہری چیزیں ہیں، بہترین اصول ہیں. کیا بھی برا سمجھو نہ کو، میں بہت بولا لیا کر کو، کیا حضرت ایسا بولتے نہ کر کو. نہیں، بعض لوگ خاموش رہتے، کیا کہ وہ شادی کے وقت بھائی کو بچہ جواب دیتے نہیں نا، ویسا قبول کری کیا مانگو تو خاموش رہتے. ان کے لیے مسئلہ ہے، ان کے لیے مسکراہٹ تو خاموش رہنا وہ قبول کی نشانی ہے. گھر کو مرد بنے کو کیا ہے ویسا مسئلہ، کیا تو پوچھے تو خاموش رہ جاتے. سو یہ طریقہ بالکل غلط ہے، یہ صاف بولنا چاہیے. تو انسان اتنا آہستہ بھی نہ بولے کہ سننے والے کو دقت پیش آئے، بلکہ اعتدال کے ساتھ، میان روی کے ساتھ، درمیانی انداز میں پوری بات بول دینا چاہیے. تو زیادہ گلے پھاڑ کر بھی نہیں بولنا، بہت پستہ آواز میں ایک دم خاموشی اختیار کر لے کر بول نہیں سکا، آدھی بات پیٹ میں آدھی بات منہ میں کر کے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں تک یہ نصیحتوں کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا ہے. ایک بات ہے، دیکھو ہماری مجلسیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے شروع رمضان سے چلی ہیں. جی اگر فائدہ ہوا ہے تو اللہ کا فضل ہے، نہیں اس میں کوئی کوتاہی کمی ہوئی، بے ڈھنگا پن رہا تو یہ میری طرف سے ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے. باقی ابھی مجھے ایک ہمارے متعلق کا ایک میسیج آیا، وہ الحمدللہ سلسلے میں داخل ہیں، نوجوان ہیں، وہ جرمنی میں رہتے ہیں. انہوں نے میسیج بھیجا کہ ان کے خاندان والوں نے، والدین، بھائی بہن، رشتہ دار وغیرہ نے ایک ارادہ کیا تھا کہ ہم درود شریف پڑھیں گے اور 27ویں کو اس کا ہدیہ پیش کریں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے ارادہ کر کے الحمدللہ ان کا میسیج آیا ہے. تو 6,20,000 سے زائد مرتبہ ان حضرات نے درود شریف پہ پڑھا ہے، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. اب یہ کتنی اچھی بات ہے، دیکھیے ایک مرتبہ درود شریف پہ کوئی پڑھے، من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشر، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں. تو دیکھو ہم ایک بار ایک درود بھیجیں تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں ہم کو حاصل ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس 2-3 دن باقی ہیں،
تو جو حضرات بھی آج اس کی آواز کو سن رہے ہیں، اب سے انشاءاللہ رمضان کا آخری لمحہ چاند دکھنے تک جتنا زیادہ ہو سکے 2 باتوں کا اہتمام کریں گے۔ ایک استغفار، توبہ استغفار، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اس سے اللہ کی طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں وہ ٹلتی ہیں، عذابات آتے ہیں وہ ٹلتے ہیں، اور مال میں، اہل و عیال میں، کمائی میں برکتیں اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قوت دیتے ہیں، ہمت دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں استغفار کے بارے میں ہیں، بہت زبردست چیز ہے استغفار۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو وہ، اور سید الاستغفار شروع میں یاد دلایا گیا تھا، اور آپ کو لکھایا بھی گیا تھا، اس کو جو ہے واٹس ایپ میں بھی فارورڈ کرے تھے، وہ بھی پڑھو الحمدللہ۔ ورنہ جیسا بھی ہو، جو بھی استغفار آپ کو یاد ہو، کم از کم استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، اس طرح سے، یا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس میں بزرگان دین فرماتے ہیں استغفر اللہ کی جگہ نستغفر اللہ بولے تو اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، اس کی جگہ پر اللہ ہم بخشش طلب کرتے ہیں کر کے پوری امت کی بھی ہم نیت کر لیں گے تو آسان سودا ہے، یہ سب کی طرف سے بھی ہوتی ہے یہ بات۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری چیز درود شریف کثرت سے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور ہماری جو مجلس آخری مجلس ہوگی تو ہم اس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کی طرف سے رحمتیں بھی حاصل ہوں گی، اللہ کی طرف سے بخششیں بھی حاصل ہوں گی، اور اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم سے بھی خلاصی نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ اس کا اہتمام شروع کر دیں۔ اب یہ 3 دن خوب بیکار باتیں وغیرہ سب چھوڑ کر، اتنے دن جو نصیحتیں سنیں، اتنے دن لا یعنی سے بچنا، بے ضرورت کاموں سے بچنا، اور برائی سے بچنا، معصیت سے بچنا، جو بھی چیزیں بیان میں سنیں انشاءاللہ ان 3 دنوں پر پوری طریقے سے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو 3 دن کوئی بیکار بات نہیں، کوئی بیکار کام نہیں، ادھر کی ادھر کی چیز نہیں۔ اب کیا ابھی شاپنگ کو بھی جانا نہیں ہے، کپڑے بھی سلانا نہیں ہے، میچنگ کو بھی جانا نہیں ہے، کیا ابھی نہیں ہے؟ اب اس لیے اب سکون سے گھروں میں رہ کر کیا اب یہ کام کریں گے۔ یہ 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات ہے تلاوت قرآن پاک کی جو نیت ہے اس کو واٹس ایپ میں آج بھیجا گیا ہے، اس میں گروپ کے ذریعے سے بھی اور ایسے بھی الگ الگ اس کو فارورڈ کر لیں، سب کو پہنچائیں انشاءاللہ۔ جن کو نہیں پہنچائے وہ دوسروں سے اس نیت کو حاصل کر لیں۔ اب میرے پاس ہی پوچھو نہ کو، اب بول کو ختم کرتے ہی شروع کرتے، حضرت وہ نیت کیا بولے حضرت ذرا بھیجو نا حضرت کر کے، میں ایک چیز کیا باوا ملیا سو دنیا کے کاموں میں ایسے دنیا کے سب لوگ آئیں، سب کہنے کہاں سے کون سے کیا کانٹیکٹ رکھنا، کیا کرنا، سب بھی ہوتا۔ خیر کوئی اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا یہ نہیں ہے تو میرے سے ہی حاصل کر لو، باقی آپس میں ایک دوسرے کو سینڈ کر لو، فارورڈ کر لو۔ وہ نیت بھیجا ہوں میں انشاءاللہ تعالی، کل قرآن پاک کا مراقبہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہماری مجلس میں، اس کا طریقہ بتائیں گے، اس لیے اہتمام کے ساتھ آ کر باوضو ہو کر ادب کے ساتھ بیٹھیں، پھر ہم انشاءاللہ تلاوت قرآن پاک کے مراقبے کی نیت بتا کر، اس کا طریقہ بتا کر قرآن پاک کا مراقبہ کریں گے کل انشاءاللہ تعالی۔ یہ ایک عمل ہے یہ، اس لیے اس نیت کو بھیج لیں، اور آئندہ بھی کبھی بھی قرآن پاک پڑھیں تو وہ نیت کر لیں اس طریقے سے، بہت بہترین نیت ہے وہ، انشاءاللہ وہ اس قرآن پاک کا فیض ہم کو بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور ویسے ہی ایک بات اور بھی وہ یہ کہ کل کچھ چیزیں جو ہے بتائی گئی تھی جی رسم و رواج کے لحاظ سے، ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حجۃ الوداع کے موقع پر جو آخری خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ایک عجیب و غریب بات آپ نے فرمائی، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ کیا فرمایا؟ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے دفن اور پامال ہیں، اور میں ان کے خاتمے اور منسوخی کا اعلان کرتا ہوں۔ تو جاہلیت کی چیزیں جو ہے اس کو ختم کرنے میں آیا، تو اس لیے جاہلیت کی چیزیں، جاہلیت کے کام، یہ ایسا کرے تو ایسا ہو جاتا، ویسا کرے تو ویسا ہو جاتا۔ وہ سورج گرہن کے دن جو ہے، سولار ایکلپس کے دن پیٹ سے ہی سو بائک وہاں، کیا ابھی کام کرنا نہیں، ترکاری کاٹنا نہیں، جھاڑنا نہیں، گھر کو جھاڑنا نہیں، کیا ابھی کرنا نہیں، پکوان سب کرنا نہیں، پھلٹنا نہیں، سکشی سو جانا، ایسی باتیں سب معاشرے میں ہی۔ کیا کہ تو پیاز کاٹے گا تو بچہ پیدا ہوا تو ہوٹ کٹ کو پیدا ہوتا، اس طرح کی باتیں سب معاشرے میں بہت سی ہیں، عجیب عجیب طریقے سے ہیں، ان کا سب اسلام میں کوئی یہ نہیں ہے۔ ویسے ہی وہ گرمی کی وجہ سے کچھ دانے نکل آتے بدن میں، جی وہ ستلا بولتے، گوبری بولتے۔ اب سب سے بڑھ کو غیروں کا دیکھا دیکھی ہمیں اماں پوٹچی کہتے نہیں تمل میں، ویسا وہ بولنا شروع کراتے۔ یہ غیروں کا جو ہے اسی کا ترجمہ ہے سو ماتھا، ماتا جی کہتے نہیں، ماتا، وہ ماتا جا کو ماتھا بن گیا ہے سو۔ تو یہ ماتا، اماں، یہ سب ایک عقیدے کی چیزیں ہیں۔ وہ چھوت ہو جاتا، وہ یہ اماں آ جاتی، وہ بسان کھانا نہیں، وہ الگ رہنا، ایسی سب جو چیزیں ہیں۔ محرم میں نکاح کرنا نہیں، وہ نہیں کرو گرو بولے، سفر میں یہ کرو تو وہ ہو جاتا نحوست، ویسا کیا بھی نہیں نا، سفر میں الگ رہنا، یہ سب چیزیں جو ہے اسلام کی نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ ذرے جگہ کیا کرتے، شعبان میں 15ویں شعبان کو جو ہے وہ پٹاخے پھوڑتے، آوا کئی گرے با کو تو بری روحیں آتی اس کہتے، وہ آ جاتی نہ کر کو پٹاخے پھوڑ کو آوازاں کر کو ان کو واپس بھیج ڈالتے اس کہتے۔ وہ اتنے ڈرنے والی روحیں ہیں، واپس چلے گی تو پھر کبھی بھی آئیں گی نہیں، نہ کون بھی دنیا سے جائیں گے نہیں، نہ کہیں جاتے ہیں پھر پیچھے پیچھے، تو پٹاخے پھوڑتے ہی انہوں چل جاتی اس کہتے، واپس آتی نہیں اس کہتے، بری روحیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں معاشرے میں ہیں۔ حضرت علماء اکرام نے، خاص طور سے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط العوام کے نام سے اور اصلاح الرسوم کے نام سے اس طرح کی بہت ساری چیزیں حضرت نے لکھی ہیں، وہ ان کو پڑھنا چاہیے، اپنے اندر لانا چاہیے، اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو یہ دیکھا دیکھی چولہا پھونکی کر کو انہیں بولی انہیں بولی، کیا اس طرح کی چیزیں جو ہے یہ ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم مضبوط دین والے ہیں، تو اس لیے غیروں کی طرح بہت یہ ہو جانا، غیر دیکھو بہت ڈرتے، اس لیے کسی کو ماتھا آ گیا یہ آ گیا تو فوراً پجاری کے پاس جا کو، سامیار کے پاس جا کو، انہیں کہا کہ پتہ اٹھا کو شو کر کو جھاڑتا، کیا تو پھونکتا، وہ جا کو دیولا میں جا کو کوئلہ میں جا کرالا کرتے نا، توبہ توبہ، کیا رہا رنگا بولو، کیا بھی نہیں، وہ نیم کا پتا، اس میں ٹھنڈک ہے، یہ گرمی کی وجہ سے دانے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گرمی ہے گا تو اس کے توڑ کے لحاظ سے نیم کا پتا پیس کو بدن میں لگائے تو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ وہ جا کو پوساری کرنے جا کو، سامیار کرنے جا کو، انہیں گوشت پتا لے کو انہیں یہ کرتا سو، کوئل میں بھی دیوستان میں بھی جا کو، توبہ توبہ، اتنے کمزور ایمان والے نہیں ہو جانا، چھوت ہو جاتا، کیا کی ہو جاتی، اسی باتیں سب، کیا باتیں ہیں سبھی۔ تو اس لیے ایمان میں بہت مضبوط رہنا چاہیے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، کاغذ نہیں جو پھٹ جائیں، نمک نہیں جو گھل جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے، استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حسبنا الله ونعم الوكيل. 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 حسبنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل. يا خفي اللطف يدركني بلطفك الخفي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. يا باقي أنت الباقي. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت. لا إله إلا أنت سبحانك. لا إله إلا أنت سبحانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. 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 يا حي يا قيوم برحمتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. والله ذو فضل على المؤمنين. 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 والله ذو فضل. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا.
اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ ولی الذین اللہ ولی الذین آمنوا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم واللہ ولی المؤمنین 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہمیں ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کرتے ہیں، پھر دعا ہوگی انشاءاللہ. اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل جذبہ شکر سے کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی. دعا فرما لیں. اللہم لک الحمد ولک الشکر یا ربی یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما لیجیے، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک کہ اللہ ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ اے اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجیے، اللہ آپ نے بہت معاف کیا ہے، اللہ پھر بھی معاف فرما دیجیے، اللہ اگر آپ نے معاف کر دیا تو آپ کا کیا بگڑ جائے گا، اللہ ہمارا بہت کچھ بن جائے گا، اللہ ہمارے ہاتھ میں رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، فضل فرما دیجیے، اللہ ہم سب کو نیک بنا دیجیے، اللہ ایک بنا دیجیے، اللہ سچے بنا دیجیے، اللہ اچھے بنا دیجیے، اللہ اے اللہ آپ نے جہاں قرآن میں وہ عباد الرحمن الذین کے الفاظ سے اللہ جن بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اللہ اے اللہ ہمیں بھی ان بندوں میں شامل فرما لیجیے، وہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا فرما دیجیے، اللہ ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے اے اللہ بنانا مشکل نہیں ہے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجیے، اللہ آپ ہمارے بن جائیے، اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرمائیے، نگاہوں کو صاف فرمائیے، اے اللہ دلوں کو پاک کر کے آپ کی سچی اور سچی محبت کو دلوں میں بٹھا دیجیے، اللہ اے اللہ نگاہوں کو پاک فرما دیجیے، دل و دماغ کو صاف فرما دیجیے، اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے، اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ اب تو بس گھنٹوں کا حساب رہ گیا ہے، اللہ اے اللہ رحمت کا اشرہ چلا گیا، مغفرت کا اشرہ چلا گیا ہے، اللہ اے اللہ رحم فرما دیجیے، باقی وقت پوری طرح قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ معلوم نہیں ہے آئندہ رمضان کتنوں کو نصیب ہوتا ہے کتنوں کو نہیں ہوتا، اللہ کتنے لوگ ہیں اللہ جو دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ آئے دن اللہ لوگوں کی دنیا سے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ سب کی مغفرت فرمائیے، اللہ سب کے آخرت کی منزلوں کو آسان فرمائیے، اللہ اے اللہ جو باقی ہیں اللہ ان کو ایمان کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیے، اللہ ثابت قدمی عطا فرمائیے، اللہ ہر فتنے سے بچائیے، اللہ ظاہری باطنی فتنوں سے بچائیے، اللہ